محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس آج نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس سے قبل نشتر پارک میں مرکزی مجلس بھی برپا ہوگی اور حکومت کی جانب سے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور آس پاس کی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتائیں گے ہمارے نمائندے عاطف علی۔ جی دیکھیں 9 محرم الحرام کے حوالے سے جو مرکزی جلوس ہے وہ نشتر پارک نمائش چورنگی سے برآمد ہوتا ہے۔ جلوس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر میں مجموعی طور پہ بات کروں تو صرف مرکزی جلوس کے لیے جو ہے 7000 سے زائد جو ہے پولیس اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہوں گے جو کہ ڈیوٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ ساتھ ساتھ جلوس کی جو گزرگاہیں اس میں آنے والی جو بلند عمارتیں ان کے اوپر جو ہے ماہر نشانہ باز بھی تعینات کیے جا رہے ہیں، جبکہ جلوس کی جو ہے سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے جو ہے مکمل نگرانی کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ نشتر پارک سے جلوس برآمد ہوتا ہے جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہ جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذریعے جو ہے جتنی بھی گزرگاہیں جلوس کی ان کی سرچنگ کرائی جائے گی۔ ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ اگر میں اس کے علاوہ بات کروں تمام گلیاں بنے، کہیں کنٹینرز لگائے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی بتا چلوں کہ جلوس کے اندر آنے کے لیے جو ہے مخصوص پاسز جو ہے دیے گئے ہیں، جن کے پاس یہ پاسز ہوں گے وہی گاڑیاں جلوس کے اندر داخل ہو سکیں گی۔ اس کے علاوہ ہر گاڑیوں پر جو ہے پابندی عائد کی گئی ہے۔ جی دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا آسٹریلیا کا دورہ۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی دفاعی اور سیکیورٹی مذاکرات میں شرکت۔ آسٹریلین عسکری قیادت سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات میں دونوں افواج کے درمیان فوجی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے رائل ملٹری کالج کا دورہ بھی کیا جہاں انہوں نے آسٹریلین ڈیفنس کالج کے شرکاء سے خطاب کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ٹریک سیکیورٹی ڈائیلاگ بھی شریک ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کے لیے حکم امتناع نہ دیا۔ چیف جسٹس نے درخواست اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جج سے منسوب فیس بک پوسٹوں کا معاملہ ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا۔ ادھر اسلام آباد کی سیشن عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر دی گئی۔ وکیل کی پیر کو پیش ہونے کی یقین دہانی۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیے۔ اب تک توشہ خانہ کیس کی 37 سماعتیں ہوئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی صرف 3 بار عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں فوری حکم امتناع نہ مل سکا۔ عدالت نے حکم امتناع کی درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے توشہ خانہ سے متعلقہ تمام کیسز بھی آئندہ ہفتے کے لیے مقرر کر دیے۔ عدالت نے جج سے منسوب فیس بک پوسٹوں کا معاملہ ایف آئی اے کو بھیج دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ فیس بک پوسٹیں جج سے متعلقہ ہیں یا نہیں، ایف آئی اے فرانزک کر کے بتائے۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے کی۔ وکلاء نے چیئرمین پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی تو جج نے ریمارکس دیے کہ اب تک توشہ خانہ کیس کی 37 سماعتیں ہو چکی ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی صرف 3 بار عدالت پیش ہوئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہر پیشی پر عدالت پیش ہونا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے گواہان کے بیانات اور ثبوتوں کے پیش ہونے کے فیصلے تک سماعت منسوخ کرنے کی درخواست دائر کی گئی، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض کیا۔ وکیل گوہر علی خان نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پیر کو پیش ہوں گے، جس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ استثناء اور سماعت ملتوی کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ تیسری درخواست مسترد کی جاتی ہے کیونکہ جرہ مکمل ہو چکی ہے۔ کیس کی مزید سماعت پیر کو ہوگی۔ لاہور کے علاقے برکی میں پولیس اور اشتہاریوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں اغوا برائے تاوان کے 3 ملزمان ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ سے پولیس موبائل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ہلاک ملزمان نے چند روز قبل معروف تاجر کو 5 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا تھا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں سی آئی اے کینٹ کی ٹیم پر زیر حراست ملزمان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی اور ملزمان کی فائرنگ سے ڈی ایس پی فیصل شریف بال بچے اور پولیس موبائل کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ہلاک ملزمان عبدالرحمان طاہر اور فیاض نے چند روز قبل تاجر کو اغوا کیا تھا اور 5 کروڑ روپے تاوان طلب کیا تھا۔ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں دشمن نہیں چاہتے بلوچستان ترقی کرے، بلوچستان ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ بلوچستان میں
دفن خزانوں پر پہلا حق یہاں کے عوام کا ہے۔ بلوچ عوام کے گلے شکوے جائز ہیں، عوام کو پانی، تعلیم اور روزگار ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے گوادر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد بلوچستان کی ترقی کا فیصلہ کیا۔ گوادر سے پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نے گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ ماہی گیروں میں چیکس اور طلباء میں لیپ ٹاپس بھی تقسیم کیے۔ ریکوڈک ہے، سینڈک ہے اور اس طرح کے بے شمار اور جس کے اوپر سب سے پہلا فائق حق بلوچستان کے عوام کا ہے، اس کے بعد کسی اور کا حق ہے۔ ریکوڈک کی اربوں روپے اس کے جھگڑے کے اوپر پاکستان کے وسائل کے لگ گئے، مگر عوام کو ایک دمڑی کا فائدہ نہ ہوا۔ اس کے لیے جو آپ کا گلہ رہا کہ جناب یہاں پر پورٹ تو بن رہی ہے، بندرگاہ تو بن رہی ہے، یہاں پر دوسرے ترقیاتی کام تو ہو رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ بڑا آپ کا جائز گلہ اور جائز سوال تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں کے عوام کو پانی ملے پینے کا صاف، یہاں کے عوام کو روزگار ملے۔ مگر ہوا کیا کہ ان 5 سالوں میں صرف 1 لاکھ ٹن یہاں پر سامان منگوایا گیا گوادر، اس لیے کہ اس حکومت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم بلوچستان جیسے دور افتادہ علاقے کی ترقی کریں۔ آج پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے۔ چین نے اس میں ہماری بے پناہ مدد کی ہے، سعودی عربیہ نے، یو اے ای نے، قطر نے، یہ ہمارے برادر ممالک ہیں، انہوں نے ہماری بے پناہ مدد کی ہے۔ تو آج جن لوگوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور خیر خواہ ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کہتے ہیں کہ تمام لیڈران سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنی پارٹیوں میں جمہوری رویہ پیدا کریں۔ خواجہ آصف کی بھی بیٹی ہے، یہ ماں بہن کی عزت کرنے والے ہیں۔ آپ سب کو پالیسی چاہیے ہوتے ہیں مگر ہم پالش نہیں کرتے۔ جب 10-10 روپے آپ روزانہ یونٹ مہنگی کر رہے ہیں، وہاں پہ گھر والا بجلی وہ کیسے وہ کرے گا سر؟ لوگ بجلی چوری نہیں کریں گے جب آپ اتنی مہنگی بجلی دیں گے۔ آٹا جب آپ اتنا مہنگا وہ کریں گے تو زمیندار کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں پرائس کنٹرول پہ آپ کا کیا وہ ہے؟ چاہے آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، ان کو یہ کہیں کہ اگر آٹا بجلی آپ ہم پہ مہنگا کروائیں گے، ٹیکسز آپ بالکل ٹیکس کا نیٹ ورک زیادہ کریں نا، لیکن اگر آپ بجلی آٹا یہ مہنگا کریں گے تو سر لوگ یہاں پہ رہیں گے کیسے؟ تو میں ان لیڈران صاحبان کو سب کو کہتا ہوں، جب آپ لوگوں کو خود بھی کرٹیسزم برداشت کیا کرو۔ آپ کو پالیسی چاہیے ہوتے اور ہم پالش والش نہیں کرتے۔ ہم نے پاکستان کے لیے حلف لیا ہے۔ کون بنے گا نگراں وزیر اعظم؟ حکومت کی اتحادی جماعتوں میں مشاورت تیز ہو گئی ہے۔ تمام جماعتوں سے نگراں وزیر اعظم کے لیے نام طلب کر لیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم صرف انتخابات تک کا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے معاشی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم ماہر معیشت بھی ہوگا اور سیاستدان بھی۔ سیٹ اپ اور نگران وزیر اعظم کے لیے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی مشاورت کے عمل میں تیزی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے نگران وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں پارلیمانی لیڈر خالد مگسی اور سینیٹر منظور کاکڑ شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنما پارٹی کی عدد سے مشاورت کے بعد نگران وزیر اعظم کے لیے نام کمیٹی کو دیں گے۔ وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے تمام جماعتوں سے نگران وزیر اعظم کے لیے نام مانگ لیے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے معاشی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں ہے۔ معاشی اس کا ماہر ہونے کی ضرورت ہے، نہ جج ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی یا سینئر بیورو، مطلب یہ ساری پاسبلٹیز ہیں لیکن کوئی الٹیمیٹلی نیسیسٹی نہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں ہوا۔ نگران وزیر اعظم ماہر معیشت بھی ہوگا اور سیاستدان بھی۔ کل ہمارے اپوزیشن کے ایم این ایز کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں کوئی نام فائنل نہیں ہوئے تھے، اور جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس میں نام دیے جائے، ماہر معیشت بھی ہوگا اور سیاسی شخصیت بھی ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت کا عمل جاری ہے۔ معاملے پر مشاورت کے لیے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے اپوزیشن کا اہم اجلاس سوموار کو طلب کر لیا۔ معاون خصوصی وزیر اعظم عطا تارڑ کہتے ہیں توشہ خانہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی روز حاضری معافی کی درخواست آ جاتی ہے۔ جو بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عادی چور ہے، اس کو چیزیں چوری کرنے کی عادت ہے۔ یہ چاہتا ہے توشہ خانہ کیس بھی 4 سال چلے۔ فورن فنڈنگ کی طرح یہ 4 سال چلنے والا کیس نہیں ہے۔ چوری ہوئی، اب اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔
کیا یہ رعایت، یہ پیشکش پاکستان کے تمام ملزمان کو حاصل ہے کہ جس کیس میں بھی وہ مطلوب ہوں، جس کیس میں بھی ان پہ الزام ہو، تو وہ حاضری معافی کی درخواست دیں اور فی الفور حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی جائے؟ توشہ خانہ کا کیس بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور ان جرائم کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا۔ ان کی غیر حاضری سے لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمارے خدشات ہیں کہ یہ عدالتوں پر حملہ آور بھی ہوں گے، امن امان خراب کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اس دن کیا۔ ہم تو پرامن طور پہ موجود تھے، انہوں نے ہمارے حوالے سے تاثر یہ دیا کہ ہم عدالتوں پر حملہ آور ہونے گئے ہیں۔ ہم تو پرامن تھے، پرامن ہیں اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے، مگر یہ جو منصوبہ بندی بے نقاب ہوئی ہے جس میں وکلاء کے یونیفارم پہنا کر کارکنان کو سڑکوں پہ اور عدالتوں میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور باقاعدہ تربیتی اس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، تربیت دی جا رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے اور اس کے مقابلے کے لیے، اس کے سدے باب کے لیے پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تو پیر والے دن بھی سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے یہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس حوالے سے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں کہ اب یہ اس کیس سے نکلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے کہ کسی طریقے سے توشہ خانہ کا جا دینا پڑے، باقی جو ہو سکے گا یہ کریں گے۔ خواجہ آصف کے پی ٹی آئی خواتین سے متعلق مبینہ بیان کی گونج سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس میں بھی سنائی دی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ انہوں نے ریمارکس پی ٹی آئی خواتین کے لیے نہیں دیے۔ خواجہ آصف کے معافی نہ مانگنے پر پی ٹی آئی اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ سلیکٹیو جو ہے اپلیکیشن وہ برداشت نہیں ہے۔ نواز کے متعلق کے لیڈر نے کہا یہ اس کی معافی مانگے، میں معذرت کرتا ہوں، میں معذرت کر لیتا ہوں۔ خواجہ آصف کے پی ٹی آئی خواتین بارے ریمارکس کی طلب کی۔ سینٹ اجلاس میں خوب ہنگامہ رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر پی ٹی آئی سے معذرت کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی خواتین بارے کچھ نہیں کہا، نہ ہی ان کے ریمارکس مخصوص جنس کے لیے تھے۔ ان کے قائد نے، ہماری قائد جو ہے مریم نواز کے متعلق جو اپنی تقریر میں کہا تھا، اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگا تھا۔ اس وقت یہ سلیکٹیو اپلیکیشن وہ برداشت نہیں ہے۔ یہ اس کی معافی مانگے، میں معذرت کرتا ہوں، یہ اس کی معافی مانگے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ خواجہ آصف کی معافی مانگنے تک وہ ان کا بل نہیں سنیں گے۔ میں صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی جان اگر آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں ہمارے لیے بھی کافی ہے، اور اس انا کے لحاظ سے ہوگا تو کم از کم میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ جب تک میرے بھائی جان ادھر بیٹھے ہوئے میں ادھر بیٹھوں۔ سینیٹر اعظم نذیر طاہر نے کہا مائیں بہنیں اور بیٹیاں محترم ہیں، یہی بات خواجہ آصف بھی کر رہے ہیں، وضاحت آ جائے تو معافی والی بات نہیں ہوتی۔ اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کا احترام ہے اور کبھی یہ سوچ میں بھی بات نہ لائیے گا کہ کس کی تصحیق اس وجہ سے ہوگی، خدا نہ خواستہ ہمارے بیٹھے ہوئے۔ جب انہوں نے وضاحت کر دی ہے تو اس معاملے کو سر چھوڑے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ خواجہ آصف کے بیان پر میں اپنی بہنوں سے معذرت کرتا ہوں۔ میں خواجہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ معذرت کر لیں گے، بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے تو یہ سب ہم اس میں جو ہے نا وہ قد ان کا بڑا ہوگا، چھوٹا نہیں ہوگا۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کے معافی نہ مانگنے پر پی ٹی آئی ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔